الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کے 20 گناہ بیان کیے کہ زبان کو اگر انسان اپنے قابو میں نہ رکھے، بولنے سے پہلے سوچے نہیں، تو 20 قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ ان 20 گناہوں کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج ان میں سے ایک گناہ ایسا ہے کہ اس سے خود بہت سے گناہ نکلتے ہیں، اور وہ ہے غصہ۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس پر قابو نہ پائے تو اس سے بہت سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اس میں غصے کی حالت میں انسان برے کلمات منہ سے نکال دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، اور گالی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مغلظات بکی جائیں، ماں بہن کی گالیاں دی جائیں، بلکہ اگر آپ کسی کو گدھا کہتے ہو، کتا کہتے ہو، خبیث کہتے ہو، ناپاک کہتے ہو، یہ بھی گالی ہے۔ گفتگو کے اندر جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس قسم کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غصے سے پیدا ہوتی ہیں۔ غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان اپنے جامے سے نکل کر دوسرے پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کو ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی بہتان باندھ دیتا ہے، کوئی الزام لگا دیتا ہے۔ غرض غصے کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرماتی اور مختصر فرمائی۔ یعنی اب دیکھو صحابہ کرام کی سادگی اور ان کی بے تکلفی اور اپنی جو صحیح حقیقت ہے اس کو بیان کر دینا، یہ حضرات صحابہ کرام کا سیوا تھا۔ کہا کہ نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم نصیحت بھی مانگ رہے ہو اور میرے اوپر شرطیں بھی لگا رہے ہو کہ مختصر نصیحت کرے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی اور ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ بھائی نصیحت جب کروانا چاہتے ہو تو پھر مجھے کیوں پابند کرتے ہو کہ میں مختصر ہی کروں۔ اس پر بھی غصہ آ سکتا تھا، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا، اور فرمایا کہ اپنے زبان حال سے فرمایا کہ چلو اگر مختصر نصیحت ہی مانگتے ہو تو میں تو مختصر نصیحت کر دیتا ہوں۔ وہ مختصر نصیحت کیا فرمائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا، یہ مختصر نصیحت فرمائی۔
دیکھنے میں تو چھوٹی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ غصہ نہ کرنا، لیکن غصے کے نتیجے میں انسان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ان سارے گناہوں کی جڑ کاٹ دی۔ غصہ نہ کرنا۔ تم کہتے ہو مختصر نصیحت چاہیے تو چلو مختصر نصیحت صحیح، اور وہ یہ کہ غصہ نہ کرنا۔ اب دیکھو یہاں پر آپ اگر مختصر نصیحت کرنی تھی تو یہ فرما دیتے کہ تقوی اختیار کرو، مختصر بات ہے اور بہت جامع بھی ہے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھئی نماز پڑھا کرو۔ یہ ساری باتیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خود آدمی جو نصیحت مانگ رہا ہے تو اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، جبھی تو مانگ رہا ہے۔ اس واسطے آپ نے وہ بات فرمائی کہ جو اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے۔ غصہ جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں کتنے کتنے ہلاکت کی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ گالیاں اس سے ہوتی ہیں، بد کلامیاں اس سے ہوتی ہیں، دل آزاری اس سے ہوتی ہے، کسی کا دل دکھایا جاتا ہے، کسی کی آبرو ریزی کی جاتی ہے اور کسی کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ یہ غصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں بے شک رکھا ہے۔ اگر یہ بالکل نہ ہو، غصے کا بیج ہی مار دیا جائے تو انسان اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی حملہ آور ہو رہا ہے اور اس کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے، اگر غصے کا مادہ نہ ہو تو آدمی دوسرے کے ظلم کا شکار ہو جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنا دفاع کرنا یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس کو قرآن کریم میں انتصار سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو شخص کے اپنا دفاع کرے اس کی فضیلت ہے۔ کوئی آدمی آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا، آپ کہتے ہیں چلو بھائی مار لو مجھے، تو یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بات نہیں ہے۔ اپنا دفاع کرنا، کوئی آدمی آ کر حملہ آور ہو گیا ہے، آپ خاموش بیٹھے کہ اچھا مار لو میں مر جاؤں گا، یہ کوئی دین کی بات نہیں۔ لمن کا کرنا قرآن کریم میں آیا ہے، جو دفاع کرے اپنا تو وہ بھی دفاع کرنا بھی اجر کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ من قتل دون نفسہ فہو شہید۔ اگر کوئی دوسرا حملہ آور ہے اور اس حملہ آور کے جواب میں آپ اس سے مقابلہ کر رہے ہو اور اس میں جان چلی جائے، فرمایا کہ وہ شہید ہوگا۔ من قتل دون نفسہ فہو شہید، اس کے اوپر شہادت کا اطلاق ہوگا، وہ شہادت کی موت مرے گا، اس کو شہادت کا مرتبہ عطا ہوگا۔ ومن قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی شخص دوسرے آدمی کوئی آدمی آتا ہے آپ سے مال آپ کا چھیننا چاہتا ہے، چوری کرنا چاہتا ہے، ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اور آپ اس کا دفاع کرتے ہیں اور دفاع میں مارے جاتے ہیں تو فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ یعنی جان کا خطرہ نہیں تھا، خطرہ یہ تھا کہ میرا مال ناحق طریقے سے کوئی لے جائے گا، ناحق طریقے سے چھین لے گا، تو آدمی اس کا دفاع کرے تو یہ بھی اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ مارا جائے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید ہوگا وہ۔ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، کوئی شخص اپنی آبرو کا دفاع کرنے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ آبرو کا، جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، مال کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن آبرو کو خطرہ تھا۔ مثلا فرض کرو کہ کوئی شخص کسی کی بیوی پر، کسی کی بہن پر، کسی کی ماں پر حملہ آور ہوتا ہے اور
اس سے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس بے عزتی کے مقابلے میں اگر وہ مارا جائے تو بھی صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دفاع کرنا بھی، اللہ تعالیٰ نے دفاع کرنا بھی اجر کا سبب قرار دیا ہے، ثواب کا سبب قرار دیا ہے۔ تو اگر غصہ بالکل نہ ہو